ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کی زیر صدارت MQM رابطہ کمیٹی کے اجلاس میں حلقہ بندیوں پر پیپلز پارٹی کے رویے پر سخت برہمی کا اظہار دیکھنے میں آیا ہے۔ رابطہ کمیٹی کا غیر سنجیدہ رویہ، جعلی حلقہ بندیوں کے خلاف سخت احتجاج فیصلہ، وفاقی حکومت کو اپنے تحفظات سے آگاہ کرنے اور سخت موقف کا بھی فیصلہ۔ رہنماؤں نے کہا ہے کہ پیپلز پارٹی کو جعلی حلقہ بندیوں کے ذریعے سندھ کے شہروں پر قبضہ نہیں کرنے دیں گے۔ اگر جائز مطالبات پورے نہیں ہوتے تو ہم سے بھی بہتر توقع نہ رکھی جائے۔ بات کریں گے نمائندے ملک آفتاب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ ملک آفتاب، آگاہ کیجیے گا، کافی اظہار برہمی کیا گیا ہے پاکستان پیپلز پارٹی پر۔ ہاں جی بالکل، اب سے گزر MQM پاکستان کی رابطہ کمیٹی کا اہم اجلاس منعقد ہوا ہے اور اجلاس میں بڑے سخت رد عمل سامنے آیا رابطہ کمیٹی کی جانب سے، جس میں سب سے جو اہم رد عمل یہ ہے کہ جو حلقہ بندیوں کے حوالے سے جو پیپلز پارٹی بدستور جو ہے MQM پاکستان کو باغ دکھا رہی ہے، اس پر شدید احتجاج کا فیصلہ کیا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ اگر پیپلز پارٹی نے اپنا رویہ درست نہ کیا تو MQM پاکستان نہ صرف ٹھیک ہے ملک آفتاب، آپ سے مزید ڈیٹیلز حاصل کریں گے۔ اس وقت خالد مقبول صدیقی میڈیا سے بات چیت کریں، ناظرین کو سنوا دیتے ہیں۔ 15 جنوری کو ہی ہو رہے ہیں اور آج کی اس پریس کانفرنس کا مقصد یہ بتانا ہے کہ اس حوالے سے MQM کی تیاریاں مکمل ہیں۔ MQM 15 جنوری تو کیا 10 جنوری کے بھی انتخابات کے لیے تیار ہے اور گزشتہ 8-10 مہینے سے موجودہ حکومت، جس میں پاکستان مسلم لیگ بھی ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی دو بڑی جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ ہمارے مذاکرات ہوتے رہے ہیں۔ گو کہ ہم براہ راست پیپلز پارٹی کے پاکستان پیپلز پارٹی کے اتحادی نہیں ہیں، لیکن سندھ کی نمائندہ جماعت ہونے کی حیثیت سے ہمارے درمیان سندھ کے بہت سارے ایشوز پر ایک معاہدہ ہوا تھا اور ہم دونوں نے اس پہ آمادگی کا اظہار کیا تھا، جس میں کہ پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت بھی اور MQM کی مرکزی جو قیادت تھی، وہ دونوں نے مل کر ان نکات پر، ان مطالبات پر جو کہ MQM نے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے سامنے رکھے تھے، اس میں 100% اتفاق کیا تھا، سوائے ایک جملے کے جو کہ ہم نے درست کر دیا تھا۔ جیسا کہ میں نے کہا ہے کہ MQM کی ابھی رابطہ کمیٹی کی میٹنگ ہوئی ہے، تمام ایشوز کا جائزہ لیا گیا ہے اور ہم نے یہ بتایا گیا ہمیں کہ نچلی سطح تک MQM بلدیاتی انتخابات کے لیے تیار ہے اور ہم سمجھتے ہیں کہ بلدیاتی انتخابات تاخیر سے ہو رہے ہیں، لیکن یہ بلدیاتی انتخابات کی تاخیر کی ایک وجہ یہ تھی کہ ہم سب کی خواہش تھی، بلکہ پورے پاکستان کے ایک ایک شہری کی، ایک ایک پاکستانی کی، تمام لوگوں کی خواہش اور مطالبہ یہ ہے کہ پاکستان میں انتخابات غیر جانبدارانہ، شفاف اور دباؤ کے بغیر ہو۔ اسی لیے ہم نے وہ معاہدہ جو پاکستان پیپلز پارٹی سے کیا تھا، اس میں بڑا اہم نقطہ یہ تھا کہ سندھ کے اندر بلدیاتی انتخابات کے حوالے سے جو حلقہ بندیاں کی گئی ہیں، وہ پاکستان کے آئین و قانون اور خود الیکشن کمیشن کے جو اصول ہیں اس کے برخلاف ہے، اور یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی کی مرکزی قیادت نے تسلیم کی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ 15 جنوری کو صاف، شفاف، غیر جانبدارانہ اور پرامن بلدیاتی انتخابات ہوں، لیکن اس سے پہلے پاکستان الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے اور یہ بات خود سپریم کورٹ میں ہمارے مقدمے کے نتیجے میں سپریم کورٹ کی اعلیٰ عدالت نے، چیف جسٹس نے ہمیں یہ ڈائریکشن دی کہ آپ کے جو اعتراضات ہیں اس کو حل ہونا چاہیے، اس کو ایڈریس ہونا چاہیے اور آپ جا کر سندھ کی صوبائی حکومت اور الیکشن کمیشن سے رابطہ کریں۔ یہ ہدایت، یہ حکم ہمیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے دیا تھا۔ ہم گزشتہ
8-10 مہینے سے اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت کے ساتھ درجنوں مذاکرات اور میٹنگز کر چکے ہیں، اور انہوں نے ہر بار ہمارے اس مطالبے کو جائز قرار دیا ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کی یقین دہانی کرائی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ یقین دہانی ابھی بھی قائم ہوگی، اور فوری طور پہ کل سے الیکشن کمیشن کی جانب سے کراچی اور حیدرآباد کی حلقہ بندیوں کے حوالے سے اس کو درست کرنے کی، کیونکہ پری پول ریجنگ ہو چکی ہے، اس حلقہ بندیوں کے نتیجے میں کراچی کی نمائندگی کا اظہار آنے والے انتخابات میں نہیں ہو سکے گا اگر انہی حلقہ بندیوں کے ذریعے کی گئی ہو، کیونکہ جو کراچی کے مستقل باشندے ہیں ان کی حلقہ بندیاں 80 سے 90 ہزار لوگوں پہ مشتمل ہے، اور باقی کراچی کی 25 سے 30 ہزار پہ۔ اگر ایک کراچی میں یونین کونسل 30 ہزار لوگوں پر اور دوسری 90 ہزار لوگوں پہ بنائی گئی ہو تو اس انتخابات کو کس طرح صاف اور شفاف قرار دیا جا سکتا ہے، غیر جانبدار قرار دیا جا سکتا ہے؟ پری پول ریجنگ ہو چکی ہے، الیکشن کمیشن کی یہ ذمہ داری ہے، اور ساتھ ساتھ سندھ کی صوبائی حکومت کی کہ وہ 15 جنوری سے پہلے کراچی اور حیدرآباد کی حلقہ بندیوں کی اثر نو حلقہ بندیاں کی جائے، تاکہ وہ قانون اور اصول جو آئین اور الیکشن کمیشن کے اصول کے مطابق ہے، جس میں کانسٹیٹوئنسیز کے درمیان 10% سے زیادہ ویریشن کی اجازت نہیں ہے، یہاں تو کئی 100% کا فرق ہے۔ تو ایم کیو ایم اس حوالے سے اس بات کو لے کر عدالتوں میں بھی گئی ہوئی ہے، الیکشن کمیشن کے پاس بھی گئی ہوئی ہے، سندھ حکومت کے پاس بھی گئی ہوئی ہے، لیکن اگر یہ مسئلہ حل ہوتا ہوا نظر نہیں آیا تو پھر ہم مجبور ہوں گے کہ عوام کی رائے ہموار کرنے کے لیے اور 15 جنوری سے پہلے کراچی اور حیدرآباد کی ڈیلیمیٹیشن کو صحیح کروانے کے لیے اور اس پری پول ریجنگ کو ختم کرنے کے لیے، عوام کی رائے ہموار کرنے کے لیے سڑکوں پہ آئیں، احتجاج کریں اور اپنی بات لوگوں تک پہنچائیں۔ ہم کارکنوں کا اجلاس بھی بلا رہے ہیں، اور ہم کارکنوں کے اجلاس میں کارکنوں کے ساتھ ساتھ اپنے تمام نمائندوں کے یو سی کے جو ہمارے امیدوار ہیں، چیئرمین سمیت تمام لوگوں کو بلا رہے ہیں، ان کے سامنے صورتحال رکھیں گے، بات چیت کریں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ اگر یہی صورتحال قائم رہی تو ہمیں انتخابات میں حصہ حکومت میں رہ کے کرنا ہے یا حکومت سے علیحدہ ہو کے کرنا ہے۔ اس کا فیصلہ اب ایم کیو ایم کے کارکنان اور ہمارے بلدیاتی امیدواران کریں گے، یو سی پینلز کریں گے۔ اور بات یہ ہے کہ یہ ذمہ داری میں وزیر اعظم پاکستان کی بھی سمجھتا ہوں، پاکستان کی ملکی قیادت کی بھی سمجھتا ہوں کہ ہمارے تحفظات کو دور کرنے کے لیے اور جو ہم اندیشے اور خدشے ان کے ساتھ شامل ہونے کے لیے کر رہے تھے، اس کے لیے وہ ہمارے مطالبے، جس میں نہ صرف پاکستان پیپلز پارٹی کی اعلیٰ قیادت بلکہ ملک کی تمام ہی بڑی سیاسی جماعتوں کی قائدین نے اس پہ دستخط کی اور گارنٹی دی تھی کہ جو 14 سال سے سندھ کے شہری علاقوں کے ساتھ ناانصافی ہو رہی ہے،
ڈس انفرنچائز کیا جا رہا ہے، ان کو کم گنا جا رہا ہے، ان کی ووٹر لسٹ جعلی بنی ہوئی ہے، ڈیلیمیٹیشن غلط ہوئی ہوئی ہے، اور ساتھ ساتھ سرکاری مشینری کے استعمال کا خطرہ موجود ہے دھاندلی کے حوالے سے۔ اس صورتحال میں انتخابات سندھ کے شہری علاقوں خصوصاً کراچی اور عوام کے جذبات پر قابو رکھنا اور صبر کی تلقین کرنا ہمارے لیے بھی وقت کے ساتھ ساتھ مشکل ہوتا چلا جائے گا۔ اگر انتخابات غیر جانبدارانہ اور شفاف نہیں ہوئے تو پرامن کیسے ہو سکتے ہیں؟ اور میں الیکشن کمیشن کے عہدیداران، ذمہ داران، افسران سے بھی پوچھتا ہوں کہ جو کام آپ نے کرنے کے اور پورے پاکستان میں آپ خود کر رہے ہیں ڈیلیمیٹیشن کا، آپ نے سندھ میں اور سندھ کے شہری علاقوں میں اس کی ذمہ داری یہاں کی صوبائی حکومت کو کیوں سونپ دی گئی، جو کہ آئین اور قانون کے خلاف ہے؟ اور جس شیڈیول کے اعلان کی وجہ سے یہ انتخابات التوا کا شکار ہے، اس کی کریڈیبلٹی اور اس کی قانونی جو حیثیت ہے اس پہ بھی بہت سارے سوالات اٹھائے جا رہے ہیں۔ اس حوالے سے ایم کیو ایم کا ایک مقدمہ کل سندھ ہائی کورٹ میں بھی شروع ہونا ہے۔ تو میں آپ کے کیمروں کے ذریعے سب سے پہلے عدالتوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ سے انصاف نہیں ملے گا سندھ کے شہری علاقوں کو، مہاجروں کو، تو آپ بتائیے ہم انصاف کی تلاش کے لیے کہاں جائیں؟ موجودہ حکومت جس کا ہم حصہ ہیں اور بڑا اہم حصہ ہیں، اس سے پوچھتے ہیں کہ یہ ہم نے آپ سے کہا تھا کہ آپ کی حکومت کا جو کمپوزیشن ہے اس میں شامل ہونے سے ہمیں نقصان ہوگا سندھ کے شہری علاقوں میں۔ 14 سال سے سندھ کے شہری علاقوں کو جو کچھ کیا گیا ہے، ان کے ساتھ جو سلوک روا رکھا گیا ہے، تو اس کمپوزیشن کے ساتھ آپ کے ساتھ شامل ہونے سے ہمیں عوامی طور پر ہزیمت اٹھانی پڑے گی۔ لیکن پاکستان میں جمہوریت کے تسلسل کو قائم رکھنے کے لیے ہم نے اس خوش فہمی سے، اس خوش گمانی سے کہ ملک کے حالات، معاشرت، امن، سب کے حالات کو تمام پاکستان کی سیاسی قیادت سمجھتی ہے اور وہ اس دفعہ سنجیدگی کا مظاہرہ کرے گی، اور سندھ کے شہری علاقے خصوصاً کراچی جس کی بنیاد پر پاکستان کی معیشت ٹھہری ہوئی ہے، اس کو انصاف فراہم کریں گے۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ انصاف نہ ہو اور امن ہو۔ انصاف امن کی گارنٹی لیتا ہے، انصاف امن کی ضمانت دیتا ہے، امن انصاف کی ضمانت نہیں دیتا۔ تم اپنی دعائیں لے کر کراچی اور اسلام آباد میں الیکشن کمیشن کے پاس گئے، ان کو یاد دلانے بھی جائیں گے کہ جو آپ کی ذمہ داری ہے صاف اور شفاف الیکشن کرانے کی، آپ اپنی ذمہ داری پوری کریں۔ ہم عدالتوں کے پاس بھی جا رہے ہیں، اور میں وزیر اعظم پاکستان سے کہتا ہوں اگر آپ اس حوالے سے آج یا کل تک پوری وضاحت سے بتائیں، ہمیں اپنے نمائندے بھیجیں، وہ ہمیں بتائیں کیا آپ نے جو ذمہ داری لی تھی، جو ضمانت لی تھی، اس پہ آپ قائم ہیں یا نہیں ہیں، تاکہ ہمیں اپنا فیصلہ کرنے میں آسانی ہو۔ ہم پھر سوچیں کہ انصاف حاصل کرنے کے لیے اس شہر کو جنمن قیادت، منتخب قیادت دینے کے لیے کہاں کہاں جا کے دہائی دی جا سکتی ہے۔ ہماری الیکشن کمپین شروع ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک اس غیر یقینی کی صورتحال میں جہاں پر بار بار انتخابات کی تاریخ تو بڑھائی جا رہی ہے، لیکن جس وجہ سے تاریخ بڑھائی جا رہی ہے
وجہ صرف ایک ہے انتخابات کی تاریخ بڑھانے کے لیے MQM نے ہر بار کہا ہے، اور وجہ یہ فراڈ ڈیلیمیٹیشن کو صحیح کرنا ہے۔ ہر بار آپ اپنے لیے تو وقت لے لیتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ سندھ کے شہری علاقوں میں 50 سال سے آپ کو کبھی نمائندگی نہیں ملی ہے، اور آپ کو امید انہی جعلی اور بےایمانی سے اور دھوکے سے کی ہوئی حلقہ بندیوں سے ہے کہ شہر کا مینڈیٹ چرایا جا سکے۔ تو بہرحال کوئی اور چیز ہے تو انشاءاللہ تعالی بعد میں جو ڈیلیمیٹیشن کی انہوں نے اپنے لیے، اور وزیر اعظم صاحب اسی صورتحال میں جس میں ہم گزر رہے ہیں، آپ نے انہی صورتحال میں اسلام آباد میں اپنے لیے تو الیکشن شیڈیول کے بعد بھی اپنے ڈیلیمیٹیشن کر دیے، اپنے حق میں کر لیے، انصاف کے تقاضوں کو ہی پورا کیا ہو گیا ہوگا، لیکن سندھ کے ڈائنامکس بالکل الگ ہے۔ سندھ میں سیاست کو لسانی بنیاد پر تقسیم کیا گیا اس 14 سالوں میں بہت زیادہ، ہماری متحدہ والی کوششوں کو بھی سبوتاج کرنے کے لیے، جبکہ ہم سمجھتے ہیں کراچی اور حیدرآباد میں رہنے والے تمام زبانیں بولنے والے، ان کے ساتھ ان کے مسائل اور مسائل کے حل کی خواہشات اور معاملات ایک ہی طرح کے ہیں۔ تو ہم وزیر اعظم پاکستان تک، اگر وہ خود سن رہے ہیں یہ پریس کانفرنس یا ان کے وزراء سن رہے ہیں، ان کے ذمہ داران سن رہے ہیں، ان تک آج پہنچائیے آپ۔ ہم ٹیلی فون کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کر رہے ہیں، آج ہمیں بتائیے کہ آپ اس سلسلے میں کیا کر رہے ہیں، آپ نے جو ضمانت لی ہے اس کا کیا ہو رہا ہے۔ میں پاکستان پیپلز پارٹی کی قیادت سے بھی پوچھنا چاہ رہا ہوں، کیا آپ نے جس محبت کے ساتھ اور اس یقین کے ساتھ یہ کہا تھا کہ آپ کے تمام مطالبے 100% جائز ہیں، ان مطالبات میں سے یہ ایک مطالبہ جو کہ پاکستان کے اندر جمہوریت کی بقا کے لیے بڑا اہم ہے، صاف اور شفاف الیکشن 18 کو آپ نے نہیں کرائے تھے، تو آپ اس کے نتائج دیکھ لیجئے۔ تو آپ کیا MQM کو بتانے کی کوشش کریں گے، بتانے کی زحمت کریں گے، سندھ کے شہری علاقوں کے لوگوں کو، عوام کو اس میں اعتماد میں لیں گے، کراچی اور حیدرآباد کے لوگوں کو جہاں الیکشن ہونے ہیں، کہ ان ڈیلیمیٹیشن کے ساتھ انتخابات کو کیسے قابل قبول سمجھا جائے۔ ایسے انتخابات کو نہ عوام اور نہ ہی MQM کے کارکنان قبول کریں گے، جو اس فراڈ قسم کی ڈیلیمیٹیشن، اس دوہری طرح کی جو ووٹر لسٹ ہے اس کے ساتھ کیے جائیں۔ آپ کی آمد کا شکریہ۔ یہ تو بلدیات الیکشن MQM کے حوالے سے آج ایک اور بڑی خبر بھی دنوں سے چل رہی ہے، یہ جو MQM کے دھڑوں کا انتظام ہو رہا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے، کہاں ہو رہا ہے، گورنر آپ بتائیں گے MQM کے دھڑے کون کون سے ہیں؟ کیونکہ کچھ سیاسی جماعتیں ہیں جن کے اپنے اپنے انتخابی نشان ہیں۔ آپ نے کتنے پاکستان پیپلز پارٹی کے لوگ دیکھے ہیں جو کہ آج مسلم لیگ میں، مسلم لیگ کے کتنے ہی لوگ دیکھے ہیں آپ نے جو PTI میں ہیں؟ تو دھڑے کیوں نہیں کہتے آپ ان کو؟ کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے دھڑے ہیں، مسلم لیگ کے دھڑے ہیں۔ لیکن میں بڑا خوش ہوں، میری خوش فہمی اللہ تعالیٰ قائم رکھے کہ پورا پاکستان بڑا پریشان ہے کہ مہاجروں کو ووٹ تقسیم نہ ہو۔ میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں، سب لوگوں کو بڑی خواہش ہے اس MQM کے لیے کہ وہ جڑ جائے، ہم بھی یہ چاہتے ہیں۔ ہم 15 جون 2018 سے 100 دفعہ آپ کی پریس کانفرنسز کے ذریعے، MQM کے کارکنان کے اجلاس کے ذریعے اور جلسوں کے ذریعے اور میڈیا کے ذریعے، انٹرویوز کے ذریعے بار بار یہ بات کہتے رہے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ تمام لوگ، چاہے وہ MQM میں رہے ہوں یا نہ رہے ہوں،
کسی بھی سیاسی جماعت میں ہو اور سیاسی جماعت میں ہو یا نہ ہو، جو لوگ سیاسی شعور رکھتے ہیں، سیاسی تجربہ رکھتے ہیں، معاملات دکھ رکھتے ہیں، درد رکھتے ہیں شہر کا، وہ ہمارے ساتھ مل کر جدوجہد کریں، ہمارے ساتھ شامل ہونا چاہیں تو ہمارے ساتھ شامل ہو، ہمارے شانہ بشانہ چلنا چاہیں تو ہمارے ساتھ شانہ بشانہ چلیں۔ تو ہو سکتا ہے اس مرحلے پر حالات کی نازکی دیکھ کر بہت سارے لوگوں کو اپنے سیاسی کیریئر سے زیادہ سندھ کے شہری علاقے جو کہ پاکستان کی معیشت، معاشرت، ترقی، خوشحالی، استحکام اور بقا کے لیے بہت اہم ہے، وہ جس جانب جا رہی ہے، جس طرح اس الیکشن پروسیس سے لا تعلق ہوتی جا رہی ہے، اس کے لیے ہو سکتا ہے بہت سے لوگوں نے یا جماعتوں نے اپنی ذات سے اوپر ابھر کر ایم کیو ایم کی جدوجہد میں، اور یہ بات جانتے ہوئے کہ 40 سال سے سندھ کے شہری علاقوں کی واحد نمائندہ جماعت ہے، اس میں شامل ہونے کے لیے یا شانہ بشانہ ساتھ چلنے کے لیے اپنے درمیان، اپنی جماعتوں کے درمیان کوئی ڈسکشن کیا ہو اور وہ ڈسکشن میڈیا کی زینت بن رہا ہو، تو ہم اس طرح کے فیصلوں کی خیر مقدم بھی کرتے ہیں۔ ہمارا یہ دعوت شمولیت، شانہ بشانہ کا یہ عزم آج بھی قائم ہے، لیکن سب کو پتہ ہے ایم کیو ایم ایک ذرا مختلف مزاج کی سیاسی جماعت ہے، عوامی، شراکتی، شمولیتی، عوامی، اصلی، حقیقی جمہوریت پہ یقین رکھتی ہے۔ اسی لیے ہماری کچھ روایتیں، آئین ہے، قانون ہے، طریقہ کار ہے، جس کو، اور بہت سارے لوگ جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کو اس تجربہ بھی ہے، ایم کیو ایم کے اصولوں کا پتہ بھی ہے، تو میں سمجھتا ہوں اگر کوئی ایسا چاہ رہا ہوگا تو ضرور ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے ایم کیو ایم کے آئین اور قانون کے نیچے اور پیچھے رہتے ہوئے اور ایک پرچم تلے اگر جو بھی اپنی جدوجہد کو آگے بڑھانا چاہتا ہے شامل ہو کر، شانہ بشانہ چل کر ہم سب کا خیر مقدم کریں گے۔ وہ پہلے کر دیں گے، اگر وہ نہیں کرتے تو آپ کا فائنل کیا فیصلہ ہوگا اور ووٹوں میں کب آئیں گے؟ جی میں نے کہا کہ ہم کل نہیں تو پرسوں کارکنوں کو اجلاس بلائیں گے، اپنے تمام یو سی کے نمائندے اور پینلز کو بلائیں گے، ان سے پوچھیں گے کہ ہم فری ہینڈ کسی کو بھی دینا نہیں چاہتے، لیکن وہ بھی آپشن ہوتا ہے، ہمارے بغیر انتخابات کی کوئی حیثیت نہیں کرائے گی، اس کی کوئی لیجٹمیسی نہیں ہوگی، کوئی اس کا جمہوری طور پہ کوئی اس کو تسلیم نہیں کرے گا، اور لیکن اگر ہمیں اس بات کے لیے مجبور کیا گیا تو پھر کراچی کی عوام پھر شاید کسی اور کو بھی اجازت نہ دے انتخابات میں شریک ہونے کی، اور اس کا فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ ہم انتخابات لڑنا چاہتے ہیں، صاف، شفاف، غیر جانبدار اور پورا۔ ڈاکٹر یہ بتائیے گا کہ جو پیپلز پارٹی اور وفا کی حکومت کے ساتھ جو آپ کو معاہدہ ہوا تھا اس میں شاید ایک دوسرا یہ بھی تھا کہ نئے صوبے بنے گی، تو اس سلسلے میں نیا صوبہ بننے کے جو معاملات تھے اس کے لیے ایک کمیٹی بھی تشکیل دی گئی تھی، وہ معاملات کہاں پر پہنچے؟ اور دوسرا یہ کہ پیپلز پارٹی کے چیئرمین نے کہا تھا کہ جو میئر ہوگا وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا، آج یہ نے بھی کہا ہے کہ جو میئر ہوگا وہ پیپلز پارٹی کا ہوگا، تو اس کے بعد کیا اختلافات بننے لگے آپ کے؟ نہیں جناب، پیپلز پارٹی کا پہلے سے طے کر لیا ہے کہ انتخابات سے پہلے طے کر لیا ہے، ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، کہ انتخابات سے پہلے تھوڑی طے کیا جاتا ہے، یہ تو عوام طے کرتی ہے، یہ انتظامیہ تھوڑی طے کرتی ہے، کھانچے تھوڑی طے کرتے ہیں، جعلی انتخابی حلقہ بندیاں تھوڑی کرتی ہیں، جعلی ووٹر لسٹ تھوڑی کرتی ہے، اور اللہ کرے پاکستان پیپلز پارٹی دوسری بڑی سیاسی جماعت ہے، پہلے دل جیتے نا بھائی، پھر آپ کا حق ہے، آپ کا میئر بھی آنا چاہیے اور کسی کا بھی آنا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اور صوبوں کی بات تو ہم نے اوور آل کی ہے، سندھ کے اندر صوبوں کی بات نہیں کی ہے، تمام پاکستان میں جہاں جہاں مطالبات اور ضرورت ہے کہ ہم صوبوں کو محض ایک انتظامی یونٹ سمجھتے ہیں، جس طرح ڈسٹرکٹ اور ڈویژن کو سمجھتے ہیں، آبادی کے ساتھ تمام آزاد ملکوں میں، جمہوری ملکوں میں جہاں انصاف ہے، لوگوں کو برابر کا وفادار، برابر کا حقدار سمجھا جاتا ہے،
सब जगह पे यही हो रहा है। आपके आस पड़ोस में वक्त के साथ साथ सूबे बढ़ते चले गए हैं। प्रैक्टिकली आपको लगता है कि इतना टाइम ठीक है, पार्टी को सोचने के लिए टाइम चाहिए होगा? आपका मुताबिक नहीं, पीपुल्स पार्टी को सोचने के लिए 10 महीने मिल गए ना मेरे भाई, 15 दिन में तो नहीं दे रहा है, 10 महीने मिल गए, कम है, हल्का बंदियों के लिए कम है। वैसे पाकिस्तान में एक दिन पहले भी हल्का बंदियों के हवाले से सवालात पर इस्लामाबाद ने इंतखाबात को इल्तबा करार दे दिया। हम नहीं चाह रहे, इसीलिए 15 दिन पहले बता रहे हैं। हमें लगता है 5 से 7 दिन का ये काम है और बड़ी आसानी से हो सकता है और किया जा सकता है। हम इसमें ताउन करने के लिए तैयार हैं। अगर आप नहीं कराना चाहते मुद्दत की कमी से, तो फिर इसका मकसद है आप कराची और हैदराबाद को छीनना चाहते हैं जाली तरीका इंतखाब के जरिए। जी बोलिए 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 बोलिए, ये बात कर रहे हैं, जोर से बोलिए। नहीं भाई, धमकी होती है, कहते हैं हुकूमत तब्दील कर देंगे। हमारा हुकूमत में बैठना इतना जरूरी नहीं है। हुकूमत को हम बाहर बैठ के भी सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन उसका फैसला भी उनके रवैये के ऊपर होगा। मेरा सवाल है, कल बिलावल भुट्टो ने एमपीएम को दहशतगर्द जमात का और गोली पर लाशों की भी बात की है और मेयर भी कहा, जरा मुझे क्लिप भेजें इसकी। अब क्लिप भेजें, हमने तो नहीं सुनी ये 2 बातें जो आपने पहले से कही हैं। और जहाँ तक उन्होंने कहा है कि उनका वो होगा मेयर, हम भी दुआ करते हैं और ये दुआ करते हैं पहले वो डिलिमिटेशन और वोटर लिस्ट सही करा लें, फिर जीतते हैं तो हमें सलाम। कराची रहमा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर